کر سرخ رنگ کی آپ آرام کر رہے تھے تو آپ کے چہرے سے تھوڑا سا پردہ ہٹا. میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا, آپ کی پیشانی سے ایک نور نکل رہا تھا. میں نے کیا دیکھا؟ ایک ایسا نور نکل رہا تھا جو سامنے والی دیوار پہ پڑتا تو سامنے والی دیوار بھی روشن ہو جایا کرتی تھی. اور پھر آخر آپ بھی فرماتے ہیں میں اس بات پر فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ میرے رب نے ہمارے نبی کو جو حسن و جمال عطا کیا اس سے پہلے کبھی کسی کو ایسا حسن و جمال عطا نہیں فرمایا. اور بلکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ حسن یوسف پر مصر میں کٹی انگشت زنا, یعنی مصر کی جو عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی تھی, اگر حضور کے چہرے کو دیکھ لیتی, جس طرح حضور نے حضرت بکر صدیق سے فرمایا, جب حضرت بکر صدیق نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کی حقیقت کیا ہے, تو آپ نے فرمایا لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی, خدا کی قسم میری حقیقت کو میرے رب ذوالجلال کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا. میری حقیقت وہی اسی نے عطا کی ہے اور جانتا بھی وہی ہے. اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں 7 سال کا تھا, چھوٹی سی عمر تھی, 7 سال کا تھا, بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا, میں نے دیکھا حضور علیہ السلام تشریف لا رہے تھے, اور جب تشریف لا رہے تھے تو پھر آ کر ایک جگہ پر کھڑے ہوئے جہاں ہم کھیل رہے تھے. تو حضور علیہ السلام نے جس طرح ہم اگر کسی بچے کو دیکھ لیں چھوٹی عمر کا ہو وہ ہمیں پیارا لگتا ہے, تو حدیث پاک میں آتا ہے جس طرح ایک انسان کسی کے گال پہ ہاتھ پھیرتا ہے, پیار کرتا ہے, اسے بوسے دیتا ہے, اسی طرح حضور علیہ السلام بھی آ کر جب کھڑے ہوئے تو وہ میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور میرے گالوں پہ ہاتھ پھیرنے لگے, مجھے بوسہ دینے لگے. پھر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ حدیث روایت کر رہے تھے اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی, اور جس وقت حضور نے آپ کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا تھا اس وقت آپ کی عمر 7 سال تھی. 40 سال کی عمر میں جب حدیث کو روایت فرما رہے تھے تو آپ لوگوں سے کہہ رہے تھے لوگوں آج بھی دیکھ لو, وہ جب میں 7 سال کا تھا آمنہ کے لال نے صرف اپنا ہاتھ میرے چہرے پہ پھیرا تھا, اور اب 40 سال میری عمر ہو چکی ہے. اگر آج بھی آپ نے حضور کے ہاتھوں کی خوشبو کو سونگھنا ہو اپنی ناک آ کر میری گالوں پہ رکھ کے دیکھ لو, آج بھی مجھ سے محمد مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے. یہ حضور علیہ السلام کی شان تھی جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. ایک موقع پر صحابہ کرام کی اطاعت بھی جہاں پر واطیع اللہ واطیع الرسول کہ صحابہ نے کس طرح حضور کی اطاعت کر کے دکھائی. حضور علیہ السلام مینا کے میدان میں کھڑے ہیں اور عرفات سے واپس آئے, مینا کے میدان میں کھڑے ہیں. حضور علیہ السلام صحابہ سے فرما رہے تھے صحابہ بتاؤ یہ کون سا شہر ہے. حالانکہ صحابہ سے یہ شہر چھپا ہوا نہیں تھا بلکہ صحابہ جانتے تھے یہ مکے کا شہر ہے, لیکن حضور ان سے پوچھ رہے تھے صحابہ بتاؤ یہ کون سا شہر ہے, کون سا شہر ہے. صحابہ خاموش ہو گئے. پھر حضور نے دوسری مرتبہ پوچھا کون سا شہر ہے, پھر صحابہ خاموش ہو گئے. حضور نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا صحابہ بتاؤ کون سا شہر ہے. وہ جانتے تھے یہ مکہ شہر ہے, مینا کے میدان میں کھڑے ہیں, مکہ شہر ہے, حج کرنے آئے ہیں, حج کا مہینہ ہے, حج کا دن ہے. مینا کے میدان میں کھڑے ہو کر حضور ان سے عجیب سوال کر رہے تھے صحابہ بتاؤ نا کون سا شہر ہے. جب تیسری مرتبہ پوچھا, پہلی 2 مرتبہ صحابہ خاموش رہے, تیسری مرتبہ عرض کرنے لگے اللہ و رسولہ عالم, یا اللہ بہتر جانتا ہے یا اس کا رسول بہتر جانتا ہے. کس وجہ سے خاموش ہو گئے؟ پھر حضور علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے. حج کا مہینہ تھا, صحابہ حج کرنے آئے ہوئے تھے, باوجود اس کے یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے, اور جو متفق علیہ حدیث پاک ہے علماء تشریف فرما ہے اس پر کسی قسم کا کوئی ایک آدمی اعتراض کر ہی نہیں سکتا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک کہ حضور علیہ السلام نے دوسرا سوال ارشاد فرمایا اے صحابہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے. صحابہ پھر خاموش, کیونکہ وہ جانتے تھے یہ حج کا مہینہ ہے, حج کرنے آئے ہیں, لیکن پھر خاموش ہو گئے. دوسری مرتبہ سوال کیا, پھر خاموشی. تیسری مرتبہ حضور نے پوچھا صحابہ بتاؤ کون سا مہینہ ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم. پھر حضور نے تیسرا سوال کیا صحابہ سے فرماؤ یہ کون سا دن ہے. وہ جانتے تھے یوم الحج ہے, حج کا دن ہے, اور آج ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حج کرنے آئے ہیں, لیکن پھر خاموشی. حضور نے دوسری مرتبہ پوچھا بتاؤ کون سا دن ہے. پھر خاموش ہو گئے. تیسری مرتبہ پھر سوال فرمایا بتاؤ کون سا دن ہے. تو صحابہ کرام نے پھر عرض کیا اللہ و رسولہ عالم. حضور نے 3 سوال دہرائے. پہلا سوال پوچھا یہ کون سا شہر ہے, وہ جانتے تھے مکہ ہے لیکن خاموش رہے. حضور نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے, وہ جانتے تھے حج کا مہینہ ہے لیکن خاموش رہے. صحابہ کی جماعت تھی. اب صحابہ وہ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی. ان سے بڑا عالم حضور کے بعد کوئی نہیں ہو سکتا, کیونکہ حضور کا سارا دین انہوں نے
तक पहुंचाया है। एक मकाम पर हजूर ने हजरत अली के बारे में फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीजुल बाबुहा। अली कौन है? अली वो है कि जिसके पास 3 सवाली आए। पहला सवाल किया, वो कहने लगे, ए अली बताओ कौन से जानवर हैं, कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं, कौन से हैं जो अंडे देते हैं? आपने उसका सवाल का जवाब दिया। आपने फरमाया, जिसके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिसके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। फिर दूसरा शख्स खड़ा हुआ, उसने भी यही सवाल दोहराया और कहने लगा, ए अली बताओ कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से बच्चे देते हैं? लेकिन वो अली नहीं जो एक सवाल का जवाब उसी तरह दे, बल्कि अली कहते उसको हैं, अली को ये इल्म कहाँ से आया, अली को ये मकाम कहाँ से मिला? सिर्फ एक मर्तबा हजूर ने उन्हें अपने सीने से लगाया। फिर उसके बाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीजुल बाबुहा, कि मेरा अली वो है कि इससे जब भी कोई बंदा कोई भी सवाल करेगा, सवाल एक नहीं सवाल 3 होंगे। मेरा अली हर सवाल का सवाल एक होगा, मेरा अली उस एक सवाल के 3 जवाब इरशाद फरमाएगा। फिर दूसरा सवाल हुआ, ए मौला कायनात बताओ, ए अलीजुल मुर्तजा शेर खुदा बताओ कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से बच्चे देते हैं? पहले सवाल के जवाब में फरमाया कि जिसके कान बाहर हैं वो बच्चे देते हैं, जिसके कान अंदर हैं वो अंडे देते हैं। दूसरे सवाल के जवाब में इरशाद फरमाया, जो खाना चबा कर खाते हैं वो बच्चे देते हैं, जो खाना निगल जाते हैं वो अंडे देते हैं। इसी तरह तीसरा सवाल भी दोहराया गया, अली बताओ कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से बच्चे देते हैं? आपने फरमाया, जो दूध पीते हैं वो अंडे देते हैं और जो दूध पिलाते हैं रब ने उन्हें बच्चे देने की तौफीक अता फरमाई है। ये हजरत अली मुर्तजा का मकाम था। ये कहाँ से सारा फैज आया? ये सारा फैज आमना के लाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह से आया। असहाबे सुफ़ा में से थे। असहाबे सुफ़ा कौन थे? असहाबे सुफ़ा जिनमें अबू हुरैरा का नाम भी आता है। आपने अर्ज़ की, मैं हदीस अर्ज़ कर रहा था, बस इसी हदीस पर इंशाअल्लाह अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।